حالم، تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے؟ اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا ہم نے تمہیں بیچا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوشامدی انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر؟ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑیں اور سر اسبات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی، جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بےدلی سے وہ نوٹ اٹھائے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بیوقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائل کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے؟ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشی میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر سر، انعام کے طور پہ تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں، اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے، اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ بھی مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفعتاً وہ دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اسبات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا، اور لیپ ٹاپ میز پہ۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے ان پہ نظر رکھتے سیکرٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہیں۔ تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا، اور خود بیگ میں رقم ڈال دی۔ چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو۔ یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چپٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے، اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی۔ مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکرٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی، اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرایا، اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کو کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزرتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔
वो स्टॉप से उतरी और बैग संभालती हुई छोटे छोटे कदम उठाती एक कॉलोनी में आगे बढ़ती गई। चंद मिनट की वॉक के बाद वो बिलाकर एक गेट के सामने रुकी। गेट खुला था। तालिया ने अंदर कदम रखा। सामने रात की तारीकी में लैंप पोस्ट से जगमगाता तालान दिखाई दे रहा था। खूबसूरत, नफीस, तराशीदा सालान और उसके इख्तिताम पे ऊंचा सा खड़ा बंगला। वो बैग कंधे पे डाले आगे चलती आई, यहाँ तक कि बरामदे की सीढ़ियाँ अबूर करके नीचे दाखिली दरवाजे तक जा रुकी। फिर बेल बजाई और बंद मुट्ठी से धप धप दस्तक दी। भारी कदमों की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुल गया। तालिया ने नज़रें उठाईं। सामने भारी भरकम जुस्से वाली स्याह रंगत की औरत खड़ी थी। उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 50-55 के लगभग। बाल मोटी मोटी घुंघराली लिटों की सूरत कद्दों तक आते थे और उसने खुले से कपड़े पहन रखे थे। चौखट पे बाजू जमाए उसने खुशमगीन निगाहों से सामने खड़ी वेट्रेस की यूनिफॉर्म वाली लड़की को देखा और इस्तफामिया आबरू उठाई। तालिया ने नज़रें झुका दी और रंधी हुई आवाज़ में बोली। आज तालिया ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना वक़ार, अपना ईमान, अपनी सच्चाई, अपनी इज्जत। मैंने हर चीज़ को बेच डाला। मैंने तालिया मुराद ने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। स्याह मोटी औरत ने सर से पैर तक उसे देखा और बिना कोई असर लिए संजीदगी से बोली। कितने में? तालिया की पलकें हनूज झुकी थीं। इस सवाल पे चंद लम्हे वो नहीं हिली। फिर एकदम पलकें उठाईं तो उसमें आंसू गायब थे और लबों पे मुस्कुराहट थी। 7 लाख में। वो चहकी और दोनों एकदम हंस पड़ी। अब सामने खड़ी रहोगी या मुझे मेरे घर में दाखिल भी होने दोगी? वो एकदम मसनूई खफगी से बोली तो फरेबा औरत मुस्कुरा के सामने से हटी और हाथ फैला के इशारा किया। वेलकम होम तालिया, या शायद मुझे कहना चाहिए वेलकम होम हालिम। तालिया ने मुस्कुरा के बैग उसके बाजुओं में तकरीबन फेंका और मानूसियत भरी शान से अंदर दाखिल हो गई। अंदर खूबसूरत सा लाउंज था जिसके आगे ओपन किचन था। वो फूलों, पेंटिंग्स और ऊंचे वॉल मुराल से सजा एक आला दर्जे का घर लगता था। कैसा रहा स्कैम? बेबी गर्ल, स्याह फार्म औरत बैग उठाए उसके पीछे आई तो वो लाउंज के वस्त में खड़ी एड़ियों पे चारों तरफ घूमती मुस्कुरा मुस्कुरा के अपना घर देख रही थी। इस सवाल पे मुड़ के उसे देखा और खिलखिला के हंस दी। परफेक्ट। तीन दफ़ा पेमेंट वसूल की है। एक दफ़ा उस बेवकूफ़ मूलिया से हालिम बन के, एक दफ़ा तालिया बन के और एक दफ़ा अपने खड़ूस बॉस से ईमानदारी के इनाम के तौर पे। लेकिन मैं बता रही हूँ, आज के बाद मैंने उस मूलिया के साथ काम नहीं करना। वो हतमी लहजे में कहती किचन की तरफ बढ़ गई। आंखों में जैसे कुछ याद आने पे गुस्सा दर आया। औरत ने कमर पे हाथ रख लिए और आंखों में हैरत लिए उसे देखा। मूलिया तो इतना अच्छा क्लाइंट है, उसको 3 दफ़ा लूट चुके हैं हम। बेचारा सबकी तरह तुम्हें यानी हालिम को स्कैम इन्वेस्टिगेटर समझता है। हालांकि हम केएल के सबसे बड़े स्कैम आर्टिस्ट हैं और इसीलिए हम ऐसा क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते जो मेरा नाम कागज़ पे लिख लिख के हर जगह घूमता फिरे। उफ! उसने झुरझुरी लेकर फ्रिज खोला और एक सेब निकाला। फिर उसमें दांत गाड़ते हुए वापस मुड़ी। अब वो सूप पार्लर वाली सादा लड़की से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। आंखों में एक शाहाना सी चमक थी, कंधे एतमाद से सीधे थे और पेशानी पे खफा सी बल पड़े थे। मजाक में उस गधे को कह दिया मैंने कि कागज़ पर लिखे हालिम के केएल का बेहतरीन स्कैम इन्वेस्टिगेटर है। वो तो सचमुच लिख कर कागज़ साथ में लिए घूम रहा था। उसको आज ही क्लाइंट लिस्ट से खारिज करो। ओह अच्छा। फरेबी औरत ने गहरी सांस ली। वो अभी तक कमर पे हाथ रखे खड़ी थी। मुझे लगा उसे हमारी असलियत मालूम हो गई है। कैसे हो सकती है यार? वो हथेलियों के बल काउंटर टॉप पे चढ़ी और पैर लटका के बैठ गई। फिर सेब में दांत गाड़ते हुए बेनियाजी से मुस्कुरा के बोली, हम डार्क इंटरनेट से ऑपरेट करते हैं। हमारी लोकेशन कोई नहीं जानता और फिर समझते हैं कि हालिम एक आदमी है क्योंकि मैं इनक्रप्टेड फ़ोन से कॉल करती हूँ हमेशा मर्दाना आवाज़ में। सब यही जानते हैं कि मैं एक स्कैम इन्वेस्टिगेटर हूँ और हमारा हर क्लाइंट आगे यही बताना चाहता है कि मैं साथ में मगरूर और बदतमीज़ भी हूँ। वो सेब खाते हुए हंस दी, मगर वो ये नहीं जानते कि ना मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ ना ही कोई मर्द। मैं और तुम, हम तो चोर हैं, चोर। पहले मसला पैदा करते हैं फिर उसे हल करके पैसे लेते हैं। जैसे पहले मूलिया के बॉस का लैपटॉप चुरा के तनकू कामिल के घर रखा,
پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھ دے، ہرگز نہیں۔ اس لیے آج سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ فریبہ عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا۔ ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جلا کے بے فکری سے کہا۔ میں نے تنکو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے۔ مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکیم کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا۔ جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دان سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کیے بیٹھی بے فکر اور خوش باش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پہ رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا۔ اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی۔ آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے۔ حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا، لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا۔ اپنا اصل نام اچھا لگتا، اپنے نام کے ساتھ ایماندار، سچی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کیں اور اپنی دوست کی موٹی سی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھیجی۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنس دی اور شانے اچکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور اسکیمز ایک ساتھ کرنے ہیں۔ ابھی تو ہمیں بہت 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 امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر چاہ ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل ہے، اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ آج کیلریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ او تالیہ! موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کر انہیں ذبح کر کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کی لاشیں کی کرب بھری آواز سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد فنا کیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ غصہ در آیا۔ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا، تقریباً خالی فریزر۔ اف! وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئیں۔ موٹی عورت چہرے پہ سادگی سجائے ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پہ بیٹھی اسے دیکھنے ہوئے بولی تھی، گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری تربیت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برامکر مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے، اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی! وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساتیں مزید آگے سرکی، تاریکی بڑھی۔ داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آتے تھے، اپنے سارے عیوب کالک اور چمک کے ساتھ عیاں اور واضح۔ لونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن میں سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریستورانٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پہ موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فریبہ عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کی سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پہ برتن لگا رہی تھی جس پہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیا نہ تھا،
मगर तालिया को दातैन कहती थी। दफातन सीढ़ियों पे आहट हुई तो उसने चम्मच कांटे सजाए गर्दन उठाकर उसे देखा। तालिया सीढ़ियाँ उतरती चली आ रही थी। कंधों तक आते सियाह सीधे बाल गीले थे और चेहरा धुला धुलाया निखरा हुआ था। आंखों के सब्ज लेंस उतार के फेंक दिए थे, तभी वो सियाह नजर आ रही थी। वो शब ख्वाबी के लिबास के तौर पे पहने जाने वाली रफ टी शर्ट और ट्राउज़र में मजबूत थी, मगर रीलिंग पे हाथ रख के गर्दन उठाए कंधे सीधे रखे नीचे उतरने का अंदाज शाहाना था। सीढ़ियों के इख्तिताम पे तालिया मुराद की आंखें बंद की और छोटी सी नाक से सांस अंदर खींची, फिर आंखें खोल के मुस्कुरा दी। मेरा फेवरेट सी फूड और सुशी है ना? हाँ, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। दातन ने किसी शेफ की तरह सीने पे हाथ रखे गर्दन झुका के कहा। तालिया रुकी, आंखों में सताइश उभरी। वाकई? जाहिर है नहीं, तुम्हारी पसंदीदा रेस्तोरां से ऑर्डर किया है। दातन ने भवें उचका के शान बेनियाजी से कहा और कुर्सी पे बैठ गई। तालिया हंस दी। तुम भी ना? सर झटकते हुए उसने दूसरी कुर्सी खींची। अब वो दोनों मध्यम रोशनियों में मोमबत्तियों से सजी मेज़ पे आमने सामने बैठी थीं। अब तेंगु कामिल के स्कैम से एग्जिट होने का वक्त आ गया है तालिया। आखिरी स्टेप कब करना है? दातन ने खाना निकालते हुए फिक्रमंदी से पूछा। हर अच्छे स्कैम का सबसे अच्छा असूल याद है दातन? हर स्टेप ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को अपना आइडिया मालूम हो। वो चावल प्लेट में निकालते हुए समझदारी से कह रही थी। गीले बाल चेहरे के दोनों इतराफ सीधे गिर रहे थे और पानी के चंद कतरे गालों पे पड़े थे। नजरें खाने पे झुकी थीं। स्टेप 1, मुझे लैपटॉप को तलाश करवाने के बहाने तेंगु कामिल से अपनी मौजूदगी में लॉकर खुलवाना था, ताकि मैं उसका कॉम्बिनेशन देख सकूं। यू नो, वो यूएल क्लास 360 का सेफ है और उसको खोलने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने मेरे सामने लॉकर खोला और मैंने उसका कॉम्बिनेशन मालूम कर लिया। उसने तुम्हें कोड देखने दिया? सवाल पे तालिया ने चमकती निगाहें उठाईं और मुस्कुराई। नहीं, मैं उसके सामने खड़ी थी। वहाँ से लॉकर नहीं नजर आता था, लेकिन उसके पीछे बुक रैक के गिलास डोर में अक्स दिखाई दे रहा था। वो कह के खुद ही हंस दी। फिर याद आया, मिसेस कामिल की तमाम ज्वेलरी की मैंने तस्वीर तुम्हें दी थी। तुमने उनकी नकल तैयार कर ली? कैसे ना करती। एक तस्वीर 1000 अल्फाज पे भारी थी और वो जेवरात तस्वीर में ही मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे कि मैं उनको अपनी मलकियत में ले लूं। दातन चावलों का चम्मच भर भर के खाते हुए कह रही थी। अच्छा, मैं बताना भूल गई, इसमें जो ताज था ना, उसको हमने नहीं चुराना। वो मिसेस कामिल की वालदा की निशानी है और उसके खो जाने पे उसका दिल दुखेगा। मगर तालिया, वो अच्छा खासा महंगा हार है यार। ऑनर अमंग थीव्स दातन, उसने स्टिक्स की मदद से मछली का टुकड़ा उठाते हुए यह दहानी करवाई। दातन ने अफसोस से कंधे उचका दिए। अगला स्टेप, वो वापस प्लान तक आई। इतवार की रात तेंगु कामिल के घर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। मैं तकरीब से पहले सिक्योरिटी कैमरा डिसेबल कर दूंगी और मौके का फ़ायदा उठा के तुम नकली ज्वेलरी को उनके सेफ में डाल दोगी और असल निकाल लोगी। फिर उसी वक्त मैं मेहमान के साथ बदतमीज़ी करूंगी या कोई अहमकाना हरकत जिसके ऊपर मुझे नौकरी से जवाब दे दिया जाएगा। यूँ ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे निकाला है और चंद माह तो लगेंगे उनको अंदाज़ा करने में कि ज्वेलरी वो पहन रही हैं वो नकली हैं। जब तक मेरा नामो निशान भी वो लोग भुला चुके होंगे। मेरी फॉरगरीज इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाती। तालिया, याद है वो इंडोनेशियन एक्सपोर्टर जिसकी घड़ी चुराई थी हमने? उसने पूरे साल बाद जाकर थाने में दरख्वास्त दी थी, वो भी सुनार के खिलाफ, कि उसने मुझे घड़ी ही नकली बना के दी है। और वो दोनों हंस पड़ी। दफातन दातन की मुस्कुराहट मद्दम हुई और उसने महवियत से उसे देखा, जो हंसते हुए खाने पे फिर से चेहरा झुका चुकी थी। तुम खुद से मोहब्बत करती हो तालिया? तालिया ने रोशन आंखें उठाईं और मुस्कुरा के दातन को देखा। सबसे ज़्यादा, मगर तुम अपनी इज्जत नहीं करती। तालिया की मुस्कान मद्दम हुई, आंखों में साया सा लहराया। मैं एक स्कैम आर्टिस्ट हूँ दातन। स्कैम आर्टिस्ट? ये सारी दुनिया, ये सारी दौलत मैंने लोगों को धोखा देकर उनको लूट कर कमाई है। मैं अपने आप को जानती हूँ। तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करती, तुम लोगों का दिल नहीं दुखाती, किसी को जिस्मानी ऐज़ा नहीं पहुँचाती। हम सिर्फ म्यूजियम्स और अमीर
کبیر دولت مند کو لوٹتے ہیں اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ہیں؟ کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پہ خرچ کی ہے دولت۔ تالیہ زور سے ہنس دی۔ تم داتن کبھی نہیں بدلو گی، مگر میں تمہاری طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں، کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر گئے ہیں تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی، لاہور میں اپنے پیرنٹس، اپنے فوسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ میز پہ چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کے شعلوں میں بہت سی یادیں گٹ بٹ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی میموری 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 17 سال پہلے، جب میں 11 سال کی تھی۔ میں کسی راہداری میں چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ چرچ کے ڈیسک، میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملاکا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہیں پہ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے کی منتظم کہتی ہے کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ اس نے انگلیوں سے گردن کے پچھلے حصے سے نیچے چھوا۔ گول سا نشان، جیسے کسی نے آگ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا، لیکن تمہاری فوسٹر پیرنٹس تو بہت برے نکلے۔ داتن ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے پیسوں اور کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں نہ بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو، کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری۔